اللہ ربنا هو الالہ۔ ہمارا واسطہ دو جہانوں سے پڑتا ہے، ایک کائنات اکبر جو ارض و سما پر مشتمل ہے، اور دوسری کائنات اصغر یعنی ذرات اور خلیوں کی دنیا۔ چھوٹی دنیا بڑی دنیا کی نقل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سیارے الیکٹرانز مرکز کے گرد نہایت تیزی سے گھوم رہے ہیں اور وحدت کائنات پر شہادت دے رہے ہیں۔ ستاروں کی وسعتیں ہوں یا ذرات کی تنگنائیاں، ہر جگہ حیات کا ایک ہی انداز ہے اور ہر تخلیق میں مقصد کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ کائنات ایک نہایت منظم، مربوط اور محکم تخلیق ہے۔ یہ نظم و ضبط بعید ترین کہکشاں میں بھی پایا جاتا ہے اور بالغ ترین ایٹم میں بھی۔ خالق کائنات کے یہاں حجم اور وزن کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کی نظر ترتیب، متانت اور استقامت پر رہتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک سائنسدان سر ڈیوڈ بروسٹر اسی نظم و ربط کا مطالعہ کر رہا تھا کہ حیرت میں پکار اٹھا، اوہ گاڈ ہاؤ مارویلیس آر دی ورکس۔ او خدا، تیرے کارنامے کس قدر حیرت انگیز ہیں۔ جب ہم جاندار اشیاء پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ مقصد، پلان، ترتیب، آرڈر اور نظم و نسق نظر آتا ہے۔ ہر جاندار ماحول کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف خشکی پہ زندہ رہ سکتے ہیں، کچھ ہوا میں، کچھ کھارے اور کچھ میٹھے پانی میں جی سکتے ہیں۔ مچھلی کی ایک نوع سمندر کی ان گہرائیوں میں رہتی ہے جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو قطبین کی برفوں میں رہتے ہیں اور بعض دیگر خط استوا کی سخت گرمی میں۔ قدرت نے جانوروں کی حفاظت کا بھی حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ جو جانور جس ماحول میں رہتا ہے اسے وہی رنگ دے دیا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ تیتر، طوطا، خرگوش اور ہرن اس کی واضح مثالیں ہیں۔ کائنات میں باہمی احتیاج کا سلسلہ بھی عالمگیر ہے۔ پودوں کا انحصار زمین کے نمکیات اور بیکٹیریا پر ہے اور حیوانات کا پودوں پر۔ یہ انحصار محض اتفاق نہیں بلکہ ایک پلان کا نتیجہ ہے اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ باغ میں کوئی غنچہ کھل نہیں سکتا جب تک ستاروں کی شعاعوں سے مستفیض نہ ہو۔ انسان نے مختلف کاموں کے لیے مختلف لیور بنائے۔ اس نے کنویں پر چرخی لگائی، زمین جوتنے کے لیے ہل بنایا، کوہ کنی کے لیے کدال ایجاد کی۔ وقص علی ھذا، اسی قسم کا انتظام انسانی جسم میں بھی ہے۔ مثلا ایک لیور سر اٹھانے اور جھکانے کے لیے، دوسرا بدن کو سہارا دینے اور تیسرا اشیاء کو اٹھانے کے لیے ہے۔ پھر جسم کے ہر جوڑ پر قبضے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے کندھے، گھٹنے، ٹخنے اور ہماری کلائیاں، کوہنی اور کمر کو مضبوط قبضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ بدن میں عروق کا جال بچھا ہوا ہے اور جا بجا والو لگے ہوئے ہیں۔ ہوا غذا کی نالیوں میں نہیں جا سکتی اور نہ غذا ہوا کی نالی میں۔ اس طرح کے والوز شریانوں میں بھی ہیں۔ جوڑوں کو تیل دینے کا انتظام بھی بہت مکمل ہے۔ آنکھ اور کان کی ساخت اتنی ماہرانہ اور حکیمانہ ہے کہ انسان غور سے دیکھے تو خالق اکبر کی ثنا پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حیوانی جسم کی یہ پیچیدہ مشینیں، مثلا آنکھ، کان، زبان، جگر، دل، پھیپھڑے وغیرہ کسی خالق کے بغیر ہی تیار ہو گئے تھے؟ کیا ان کی تشکیل بے پناہ علم کے بغیر ممکن تھی؟ کیا ان کے خالق کے سامنے کوئی پلان اور مقصد نہیں تھا؟ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آنکھ اور کان ایک خودکار مشین کی تخلیق ہے تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس خودکار مشین کا صانع کون تھا؟ ارتقاء آہستہ خرام تبدیلیوں کا نام ہے۔ تبدیلیوں کا یہ عمل لاکھوں سال جاری رہا اور ایک ہی نوع، مثلا طوطے یا مرغابی کی درجنوں اقسام بن گئیں۔ ایک ہی پھول، مثلا گلاب، درجنوں اشکال و الوان میں نمودار ہونے لگا اور مختلف خطہ زمین میں انسانوں کی صورتیں اور رنگتیں بدل گئیں۔ فطرت ان تبدیلیوں اور تعبیروں سے اکتاتی نہیں بلکہ وہ کہیں کچھ بڑھا کر اور کہیں گھٹا کر نئی صورتیں پیدا کرتی رہتی ہے، اور ہر صورت نہایت دلکش اور نظر نواز ہوتی ہے۔ درست کہا تھا ٹینیسن نے، خدائے عظیم کے تخیل میں کس قدر ندرت و رعنائی ہے۔ آدمی پہلے ماں کے رحم میں ایک بیضہ یعنی انڈا تھا، پھر وہ رفتہ رفتہ 5-6 فٹ اونچا جوان بن گیا۔ کیا یہ سب کچھ بے مقصد تھا؟ آئنسٹائن اور غار میں رہنے والے وحشی آدمی کے درمیان سینکڑوں ارتقائی منازل ہیں جن سے حیات کو گزرنا پڑا۔ ارتقاء از سرتاپا ایک حکیمانہ پلان ہے اور اس کا واضح سراپا دانش ہے۔ کائنات میں ایک اور وحدت، سر تال، ہم آہنگی یا زیر و بم کی ہے۔
کروڑوں سیارے ایک مقررہ رفتار سے محو سفر ہیں اور مقررہ اوقات پر مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ زمین پر معینہ اوقات پر موسم آ جا رہے ہیں۔ انسان کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑک رہا ہے اور پھیپھڑے 1 منٹ میں 17-18 بار پھیل اور سکڑ رہے ہیں۔ یہ سر تال میں یکسانیت آئین فطرت ہے کہ تند روح سیارے میں بھی پائی جاتی ہے اور دھڑکتے ہوئے دل میں بھی۔ درست کہا تھا برطانیہ کے ایک شاعر سیموئل راجرز نے، جو قانون آنسو بناتا اور اسے آنکھ سے ٹپکاتا ہے، وہی قانون زمین کو متوازن رکھتا اور سیاروں کو ان کی گزرگاہوں پر چلاتا ہے۔ ہوا کی نالی کے دونوں طرف چند گلٹیاں تھیرائیڈ گلینڈز کہلاتی ہیں۔ ان کی رطوبت اعصابی نظام، جسم کی کھال، دل، خون کے دباؤ اور عروق کو اچھی حالت میں رکھتی ہے۔ پیٹ کی ایک گلٹی پینکریز غذا میں رطوبت ملاتی ہے تاکہ وہ ہضم ہو کر جزو بدن بن سکے۔ یہ پیشاب میں شکر کی آمیزش کو بھی روکتی ہے۔ 1915 میں انگلستان کے ایک پروفیسر ایڈورڈ شارپے نے کہا تھا کہ بدن میں شکر کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اس نے اس مفروضہ چیز کا نام انسولین رکھ دیا تھا۔ 1921 میں کینیڈا کے 2 سائنسدانوں ڈاکٹر بینٹنگ اور ڈاکٹر بیسٹ نے انسولین دریافت کر لیا اور آج یہ بازاروں میں بھی بک رہی ہے۔ 1870 سے 1876 کے درمیان ییل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر او سی مارش امریکہ کے بعض پہاڑوں میں فوسلز جمع کرنے کے لیے گیا۔ دوران تلاش اسے ایسے دودھ دینے والے جانوروں کے متعدد ڈھانچے مل گئے جو موجودہ گھوڑے کے آباء و اجداد تھے۔ ابتدائی گھوڑے کی 5 انگلیاں تھیں اور موجودہ گھوڑے کی صرف 1 ہے جسے کھر کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 30 مراحل تھے جو تمام کے تمام فوسلز کی صورت میں ییل یونیورسٹی میں محفوظ ہیں۔ ان تفاصیل سے 2 باتیں واضح ہیں۔ اول یہ کہ کائنات میں ایک ایسی دانش مصروف عمل ہے جس کی تخلیقی قوت حیرت انگیز اور جس کا علم بے پناہ ہے۔ دوم، فطرت میں اس لحاظ سے بھی وحدت ہے کہ اس کی ہر تخلیق انتہا درجے کی پیچیدہ اور فہم انسانی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی مشینوں کی گڑگڑاہٹ سے گرد و نواح میں زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ دوسری طرف قدرت کی کروڑ ہا کروڑ مشینیں یوں چل رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ آم کا درخت ایک مکمل فیکٹری ہے جس کی شاخیں، پتے اور جڑیں ڈھل رہی ہیں۔ بور انبیوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور انبیاں آم بن رہی ہیں۔ آم میں گٹھلی، سوف، مٹھاس، خوشبو اور لذیذ رس پایا جاتا ہے۔ اگر کوکو کولا کی بوتل بھرنے کے لیے ایک لمبی چوڑی مشین درکار ہے تو آموں میں رس بھرنے کے لیے بھی کئی مشینیں چل رہی ہوں گی۔ لیکن کمال صناعی دیکھیے کہ یہ تمام مشینیں خاموش ہیں۔ اگر ان سے آواز نکلتی تو یہ زمین رہائش کے قابل نہ رہتی اور تمام جانور اس سے اسی طرح بھاگ نکلتے جیسے ٹرین کے آنے سے ارد گرد کے جانور دوڑ پڑتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان مشینوں یعنی درختوں اور پودوں کو گن سکے؟ یہ خاموشی بھی وحدت کائنات پر ایک شہادت ہے۔ فہم و دانش انسان ہی کا خاصہ نہیں بلکہ یہ جوہر حشرات، طیور اور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ پرندے اس مہارت سے آشیاں بناتے اور بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نحل اس چابک دستی سے شہد بناتی ہے کہ انسان اس کے علم سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ چند پھلوں اور پھولوں کے رس سے شہد جیسی مفید، لذیذ، خوش ذائقہ اور خوشبودار چیز تیار کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کیمسٹ جو علم الکیمیا کے تمام فارمولے استعمال کرنے کے بعد شہد کا ایک قطرہ بھی بنا سکے؟ بائیں ہمہ انسانی عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان عقل کے زور سے ارض و سما ہر 2 پہ چھا رہا ہے اور ساری کائنات اس کی غلامی کا دم بھرنے لگی ہے۔ یہ شہد یا آم یا سیب اس لیے نہیں بنا سکتا کہ یہ اللہ کی تخلیق ہیں، اور اللہ کی تخلیق سراپا اعجاز ہوتی ہے۔ دماغ کے لحاظ سے انسان ساری کائنات کا سردار ہے، لیکن کائناتی دماغ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔